علیکم، میں امداد سومرو۔ بلا کی افراتفری کا ماحول ہے، عجیب و غریب قسم کی کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ اقتدار میں موجود فریق ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں لڑائی ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے، یا اسٹیبلشمنٹ سے دونوں جماعتیں ناراض ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے گروپس آپس میں لڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ بندوقیں نکل آئیں، فائرنگ شروع ہو گئی، لوگ زخمی ہو گئے، گرفتاریاں ہو گئیں۔ اپوزیشن کی جماعت تحریک انصاف، ان کے اندر بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اس سب کو ملا کے تجزیہ کیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ ملک میں ایک شدید قسم کا انریسٹ ہے، اور ایسا انریسٹ یا ایسے اشارے جو حکومتوں کے جانے کا اندیا ہوتے ہیں، یا حکومتوں کے چل چلاؤ کی چگلی کھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ حکومت جا رہی ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے۔ کل بہت کچھ ہوا دارالحکومت اسلام آباد میں، لاہور میں بھی بہت کچھ ہوا، کراچی میں بھی بہت کچھ ہوا۔ اب ان سب کا جائزہ لیں گے، لیکن پہلے آغاز ہم کریں گے جو پیپلز پارٹی اب یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت یعنی شہباز شریف صاحب کی سرکار کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا صرف شہباز شریف صاحب کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، یا پھر سب کی، یعنی ایک جائے گا یا سب جائیں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مظفر آباد میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر آزاد کشمیر کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں میرے ساتھ دھاندلی ہوئی، میرا مینڈیٹ چوری کیا گیا، تو پھر لکھ لو تمہاری الٹی گنتی شروع، اور میں تمہارا تخت لینے اسلام آباد آ جاؤں گا۔ مظفر آباد کے انتخابات ہو گئے، نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون وہاں سے بھی جو ہے بھاری اکثریت سے جیتی۔ پھر کل شرجیل نام میمن صاحب جو سندھ کے وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں، اس کے جواب میں رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی۔ شرجیل نام میمن صاحب نے کہا کہ جناب یہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، اور سوال کیا کہ کیا نواز شریف صاحب جو قائد ہیں مسلم لیگ نون کے، شہباز شریف صاحب جو آج وزیر اعظم ہیں، مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، کیا یہ بھی اپنی اپنی نشستوں سے جیتے ہیں تینوں؟ کیونکہ انہوں نے الزام عائد کیا کہ فارم 47 کی حکومت ہے۔ اس پر سوال ہوا تھا کہ جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فارم 47 کی حکومت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھے بتا دیں کہ کیا یہ لوگ اپنی سیٹیں جیتے ہیں یا ہارے ہوئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ ملک دشمنوں کے ساتھ مل کر ہنگامہ آرائی کر رہے ہیں، یعنی کلعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ انہوں نے الزام لگایا کہ مظفر آباد میں پیپلز پارٹی نے ہنگامہ آرائی کی۔ محسن نقوی صاحب جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں، ان کے اوپر کابینہ کے سینئر وزیر جو ہیں، ان کی متنازع بیانات کے بعد انہوں نے چڑھائی کر رکھی ہوئی ہے۔ علیم خان صاحب کے خلاف بھی مسلم لیگ نون کے وفاقی وزراء اور مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا متحرک ہے، مواصلات کے وفاقی وزیر ہیں۔ یعنی یہ سارا کچھ اس بات کا اظہار ہے کہ نظام کے اندر، سسٹم کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہا، گڑبڑ بہت زیادہ ہے۔ اور جب ایسی گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر کوئی تیسری قوت ٹپکتی ہے اور پھر سب کو گھر بھیج دیتی ہے۔ اب پہلے میں شرجیل نام میمن صاحب کی جو گفتگو ہے اس پر بات کروں گا، اور اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ وہ جو انقلاب لانا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بندوقیں تانے ہوئے ہیں، بلکہ ان کے رحمان بھولا صاحب جو حالیہ دنوں میں رہا ہوئے تھے، بری ہوئے تھے، بلدیہ فیکٹری میں 300 سے زیادہ مزدوروں کو زندہ جلانے کے مقدمے میں وہ بھی گرفتار ہو گئے، کئی اور رہنما گرفتار ہو گئے، یعنی بھولا جی آ کر دوبارہ اپنے اسی کام پر لگ گئے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی محسن نقوی صاحب نے کیا کہا سمجھ نہیں آیا۔ ظاہر رانا صاحب تسی ایڈے بھولے نہیں ہو کہ تمہیں سمجھ نہ آیا ہوئے کہ وہ کی کہندے نے، لیکن تسی نہیں کہنا چاہتے وہ گل۔ بہرحال شرجیل نام میمن صاحب نے کہا ہے کہ جی مسلم لیگ نون کی حکومت کی اب الٹی گنتی شروع، یعنی حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن، اب حکومت گھر جائے گی، یہ طے ہو چکا۔ تو پھر جب ایسی اتحادی حکومتیں ہوتی ہیں جس میں سب ایک دوسرے کو سہارا دے کر کھڑے ہوتے ہیں، ایک جاتا ہے تو سارے جاتے ہیں، تو ایسے میں اگر پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے سپورٹ واپس لے لیتی ہے تب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ختم نہیں ہوگی، لیکن اگر پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرے تو تب بھی پیپلز پارٹی کے پاس
وہ اتنی میجورٹی نہیں ہے یا مسلم لیگ نون جو ہے وہ سادہ اکثریت ان کے پاس موجود ہے کہ وہ جا سکے، تو پھر پیپلز پارٹی کو بڑی تحریک چلانی پڑے گی۔ تو کیا پیپلز پارٹی جن کے پاس سندھ میں حکومت ہے، بلوچستان میں اتحادی حکومت ہے، چیئرمین سینٹ مسلم لیگ نون کے ووٹ کے ساتھ بنے ہیں، صدر مسلم لیگ نون کے ووٹ کے ساتھ بنے ہیں، تو کیا یہ سب برقرار رہیں گے؟ ظاہر ہے پھر ان کے اوپر بھی کوئی آنچ آ سکتی ہے، مصیبت آ سکتی ہے، وہ عہدے بھی پیپلز پارٹی سے چھینے جا سکتے ہیں، وہ حکومتیں بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کے پاس شاید نہ رہیں۔ ایک تو یہ چیز کہ یہ جو لڑائی ہے کسی اور کو ظاہر موقع فراہم کر سکتی ہے۔ دوسری بات جو میں نے گزارش کی، آزاد کشمیر کے انتخابات کے اب تیسرا مرحلہ باقی ہے۔ 10 اگست کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اعلان کیا ہے پونچھ ڈویژن کے لوگوں کے لیے کہ جی آپ تیار رہیں، میں آ رہا ہوں۔ تو وہاں پر کشیدگی بہت زیادہ ہے، تو وہاں جا کر کیا پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب آزادانہ الیکشن مہم کے جلسے کر سکیں گے یا نہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ لیکن یہ سوال ہی میں اب فی الحال آپ کے سامنے چھوڑ رہا ہوں کہ کیا کوئی ایک جائے گا یا سب جائیں گے۔ نواز شریف صاحب نے سیز فائر کا اشارہ دیا بقول انصار عباسی کے، کہ انہوں نے کہا کہ جی فی الحال محسن نقوی صاحب کے بیانات پر خاموشی اختیار کی جائے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نقوی صاحب کی پریس کانفرنس جو بقول صحافیوں کے کہ ان کو بلایا گیا تھا وہاں پر، اور بعد میں وہ نہیں ہوئی، یہ کہہ کر کہ جی ہم نے آپ کو پریس کانفرنس کے لیے نہیں بلایا تھا، کھانا جانا کھانے کے لیے بلایا تھا۔ تو ظاہر ہے اس کے اوپر بھی سوالات ہیں کہ شاید وہ سیز فائر یا نواز شریف صاحب نے جو سفید جھنڈی لہرائی اسٹیبلشمنٹ کی طرف، جنہوں نے کہا تھا کہ نظام ناکام ہو گیا ہے، محسن نقوی صاحب نے کہا، پھر DGI-SPR نے بھی کہا کہ جی گورننس کے ایشوز ہیں بھائی، گورننس کی وجہ سے دہشت گردی ہو رہی ہے، بری حکومت کی وجہ سے، بری حکمرانی کی وجہ سے، بیڈ گورننس کی وجہ سے۔ انہوں نے ایک طرح سے سفید جھنڈی لہرائی، تو شاید اس وجہ سے محسن نقوی صاحب کو کہہ دیا ہو کہ فی الحال سیز فائر ہے تو سیز فائر رکھیں، اس کو ایران امریکہ کی جنگ مت بنائیں، سیز فائر ہو گیا۔ لیکن یہ سیز فائر کب تک، یہ اصل سوال ہے۔ اب اس میں کل رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ جی محسن نقوی نے جو گفتگو کی وہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ بات بڑی ہے کہ وہ اسے کم کر کے کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن نہ کہہ پائے، یعنی وہ کہنا کچھ چاہ رہے تھے لیکن وہ بات نہیں کہہ پائے، کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ یہ سوال رانا ثناءاللہ صاحب کا مطلب یہ کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی بڑا پیغام بھیجا تھا، شاید محسن نقوی صاحب وہ اس طرح ڈلیور نہیں کر پائے۔ جو اکنامک سمٹ تھی اس میں جو انہوں نے خطاب کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی سسٹم کولیپس کر گیا ہے، انہوں نے کہا کہ جب ان کے منہ سے بات نکل گئی پھر ان کی ایک بات دوسری بات سے نہیں ملتی، اور وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، تو یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ظاہر ہے رانا ثناءاللہ صاحب سیانے آدمی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ بات کہاں سے آئی ہے اور ان کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی، یہ سمجھنا نہیں چاہ رہے یا اس کو سوچنا بھی نہیں چاہ رہے۔ اور اچھی بات ہے کہ اگر سوچیں گے تو پھر تلخیاں بڑھیں گی، جو کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ سوچو بھی مت، خاموشی اختیار کر کے بیٹھے رہو۔ ایک تو یہ معاملہ، دوسرا خیبر پختونخوا سے مسلم لیگ نون کے کابینہ کے وزیر ہیں سردار یوسف، اور JUI کے رہنما ہیں ایک وہاں پر اپنا سینیٹر طلحہ چودھری، انہوں نے بھی خیبر پختونخوا میں ہزارہ صوبہ بنانے کا مطالبہ کیا ہے، پرانا مطالبہ ہے، وہاں تحریک بھی چلتی رہی، انہوں نے کہا کہ وہ صوبہ بنائے، ہزارہ صوبہ بنائے۔ یعنی ایک طرف یہ کوشش کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی ہو کہ یار اس طرف نہ جایا جائے، اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ اس پر بات بھی نہ کریں، لیکن وفاقی کابینہ کے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے نئے صوبوں کے حق میں، علیم خان، محسن نقوی صاحب اور اب سردار یوسف صاحب، یہ سارے سامنے آ گئے کہ جی نہیں صوبے تو بننے چاہیے۔ تو اب اس سارے ماحول میں ظاہر ہے اگر الٹی گنتی جو شرجیل میمن صاحب کہہ رہے ہیں تو وہ پھر مسلم لیگ نون کی حکومت کی ہوگی یا سب کی ہوگی، وہی میرا سوال ہے۔ اچھا اب میں آتا ہوں جناب MQM کے معاملے پر۔
میں نے صرف آپ کے سامنے کچھ چیزیں، کچھ حقائق رکھنے ہیں۔ پرسوں رات کو متحدہ قومی موومنٹ کا بہادر آباد دفتر جو ہے وہاں پر تھا اجلاس۔ اس اجلاس میں لیڈرشپ جب چلی گئی تو کارکن آپس میں گتھم گتھا ہوئے، لیکن وہ جو شبیر قائم خانی اور دوسرے وہ جو انیس قائم خانی اور دوسرے لوگ وہاں موجود تھے، پہلے تو کارکنوں میں ہوئی ہاتھا پائی، کرسیاں چلیں، فائرنگ ہوئی، کئی کارکن زخمی ہو گئے، پولیس اور رینجرز کی لگ گئیں دوڑیں، یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے تو ان کو غیر مسلح کر دیا تھا، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو بہرحال وہاں پہ وہ پہنچ گئے اور جو فائرنگ کرنے والے سے ادھر ادھر ہو گئے۔ پھر کل وہاں پر پولیس کے بہت بھاری جو نفری پہنچی وہاں پر، اور انہوں نے وہاں پر گرفتاریاں کی، اور کوششیں کی جا رہی تھی کہ دفتر سیل ہو، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب نے کہیں سے کہلوایا ہوگا کہ یار دیکھیں اب آپ کا تو ہم ہی کام کریں گے نا، جو آپ چاہتے ہیں وہ تو ہم نے کرنا ہے۔ تو مصطفیٰ کمال صاحب نے کہ بقول کہ وہ دفتر سیل نہیں ہونے دیں گے۔ پھر مصطفیٰ کمال صاحب نے وہاں پریس کانفرنس بھی کی، لیکن گرفتاریاں ہو گئی، اور گرفتار ہونے والوں میں رحمان بھولا جو گزشتہ ماہ ہی بلدیہ فیکٹری کا جو میسکر تھا، 300 سے زیادہ لوگوں کو، مزدوروں کو زندہ جلایا گیا تھا، اور جے آئی ڈی رپورٹس کے مطابق بھولا اور دوسرے ان کے جو ساتھی تھے رہا ہوئے تھے، انہوں نے سارا کچھ کیا تھا، بلکہ ایم کیو ایم کی قیادت کا بھی اس میں نام آیا، حماد صدیقی کا، دوسروں کا۔ جب وہ بھولا رہا ہوا تو مصطفیٰ کمال نے اس کی رہائی کے بعد اس سے ملاقات کی۔ وہ دفتر جب پہنچا تو مصطفیٰ کمال صاحب اس کا منہ چوم رہے تھے کہ یہ ہمارا ہیرو آ گیا، سپر ہیرو۔ اب وہ رہا ہوتے ہی، ابھی انہوں نے جیل کی تھکاوٹ نہیں اتری ہوگی بولا سے، تو وہ اسلحہ لے کر سامنے آ گیا جناب، کیونکہ پولیس گرفتار کر کے لے گئی تو وہ اس میں ملوث تھا۔ اب یہ ایم کیو ایم والوں کو میرا خیال ہے یہ لگا، کیونکہ آپس میں لڑ رہے ہیں مصطفیٰ کمال اور وہ خالد اپنا مقبول صدیقی صاحب چیئرمین شپ کے اوپر، شاید ان کو یہ لگا کہ جو بات ہم کرتے آ رہے تھے، اگر وہ بات محسن نقوی کے ذریعے کہلوائی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں طاقت ملنے جا رہی ہے، تو لہٰذا ہم سے جو طاقت چھینی گئی تھی وہ ہم بحال کرتے ہیں۔ تو پھر وہ اس طاقت کے بل پر چیئرمین شپ کا عہدہ یا پارٹی کے دفتر پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے اپنے لڑکے بھیجے، لڑکے ہوتے ہیں یہ جی، لڑکے بھیجے، اور انہوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ شروع کر دی۔ لیکن ظاہر اب میرا خیال ہے کہ ماضی میں جو قوتیں الطاف حسین کو، مہاجر قومی موومنٹ، حقیقی یا متحدہ قومی موومنٹ کو سپورٹ کرتی رہیں، کبھی آپریشن ہوئے، کبھی بحال کر دیا، پھر آپریشن ہوئے، پھر بحال کر دیا، کراچی ان کے حوالے کر دیا، تو میرا خیال ہے ان قوتوں کو بھی اب یہ سمجھ آ گیا ہے کہ یار مکمل کنٹرول تو کراچی کا کسی کو نہیں دینا، تو لہٰذا انہوں نے وہ پرانا جو ہے وہ حربہ طریقہ بندوق والا آزمانے کی کوشش کی، تو گرفتاریاں ہو گئی، ورنہ کب گرفتاریاں ہوتی تھیں ماضی میں۔ تو یہ جناب ان کے ساتھ ہوا، ایم کیو ایم والوں کے ساتھ۔ اب وہاں جو ان کی لڑائی ہے، وہ کل میں نے جب یہ خبر سنی پرسوں کہ یہ آپس میں لڑ پڑے مصطفیٰ کمال کے اور خالد مقبول صدیقی کے لڑکے، ان کے دونوں کے گروپس، تو میں نے کہا کہ یہ تو سندھ کو تقسیم کرنا چاہتے تھے، آپس میں تقسیم ہے، اور اس حد تک تقسیم ہے کہ بندوقیں تان لی ایک دوسرے پر، تو ظاہر اتنی بڑی قوت نہیں ہے وہ وہاں پر۔ لیکن یہ ایک دوسرے پر جس طرح کے الزامات عائد کر رہے ہیں، میں واپس الزامات پر آتا ہوں نا، محسن نقوی پر الزام رانا ثناء اللہ صاحب عائد کر رہے ہیں، محسن نقوی صاحب وزیر اعظم کی کابینہ اور پوری حکومت پر کہ جی حکومت ناکام ہو گئی۔ وہ جو اپنے خواجہ آصف صاحب ہیں وہ علیم خان صاحب پر الزامات عائد کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون پر الزام عائد کر رہی ہے، مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی پر الزام عائد کر رہی ہے، اور یہ ایم کیو ایم کے اندر جو دو وفاقی وزراء ہیں وہ دونوں ایک دوسرے پر الزامات عائد کر رہے ہیں۔ تو جب اس طرح جو لوگ بیٹھے ہوں گے حکومت میں، پیپلز پارٹی تو وفاقی کابینہ میں نہیں ہے، لیکن جو وفاقی کابینہ کے اندر لوگ ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کے ڈسپلن میں ہی نہیں ہے، جو ایک پارٹی کے اندر ہیں وہ ایک دوسرے کے ڈسپلن میں نہیں ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے سمجھے جاتے ہیں
وہ وزیر اعظم صاحب کو کسی کھاتے میں ہی نہیں لاتے. وہ کہتے ہیں کون وزیر اعظم بھائی, ہم تو ادھر رپورٹ کرتے ہیں. تو پھر اگر کوئی حساب کتاب مانگے کہ جناب یہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا تو کیسے کرے گا؟ ڈسپلن کے بغیر حکومت ہو یا کوئی فورس ہو, ڈسپلن کے بغیر تو نہیں چل سکتی. کہ اگر حکومت ایک فیصلہ کرے تو اس پر تمام وفاقی وزراء نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے, یا اختلاف کرنا ہے تو اندر کرنا ہے. تقریریں نہیں کرنی, بھڑک بازی نہیں کرنی, یہ نہیں کہنا کہ نظام کولیپس کر گیا ہے, یہ نہیں کہنا کہ جناب جو بھی ہو صوبے تو بنانے پڑیں گے. یا خواجہ آصف صاحب کہیں کہ جی استعفیٰ دے کر باہر آ جاؤ, عہدہ چھوڑ دو علیم خان صاحب کے لیے. تو یہ سارے اشارے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ نہ ٹھیک چل رہا ہے, نہ آگے چل کے ٹھیک چلے گا. پھر اگر اسی طرح چلتا رہا کچھ عرصے کے لیے, فی الحال تو سیز فائر ہے, کچھ عرصے کے لیے چلتا رہا تو پھر ظاہر ہے سب کی چھٹی ہو جائے گی. پھر کوئی اور آ سکتا ہے, وہ کیا شکل ہو مجھے نہیں پتا. اب تک کے لیے اتنے, اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.